السلام علیکم۔ پاکستان میں جہاں جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملی، وہاں ایسی بھی جماعتیں تھیں کہ جن کو حصہ لینے کی اجازت کسی نہ کسی صورت میں نہیں ملی، اور بعض ایسی جماعتیں ہیں کہ ان کے آزاد امیدوار الیکشنوں میں حصہ لیتے رہے، مگر بحیثیت جماعت ان کو حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا۔ پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت الیکشن کمیشن میں بھی نہیں تھی، نہ اسمبلی میں پہنچی ہے اس وقت۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت اقتدار میں نہیں آئی ہے اس وقت۔ آزاد امیدواروں پر مشتمل ان کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں، اور بھرپور تعداد میں جیتے ہیں، کافی تعداد میں جیتے ہیں، ان کو ووٹ پڑے ہیں۔ انہوں نے اس جماعت کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا ہے جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ تھی، جیسے سنی اتحاد کونسل وحدت مسلمین۔ تو ان کے پلیٹ فارم کو انہوں نے استعمال کیا، اس میں ضم ہو گئے وہ، اور ضم ہونے کے بعد وہ اقتدار میں آ گئے۔ اسی طریقے سے کراچی میں ایم کیو ایم کے انٹرنیشنل جو تھی لندن، اس کے کینڈیڈیٹ نے آزاد حیثیت میں بھی حصہ لیا۔ ان کے آزاد حیثیت میں ان کو کوئی سیٹ نہیں مل سکی، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم پاکستان نے جو ایک رجسٹرڈ جماعت ہے الیکشن کمیشن میں، انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ اسی طریقے سے ان کو اس الیکشن میں وہ کامیابی ملی جو ماضی میں ان کو نہیں ملی تھی۔ ماضی میں یہی سیٹیں پی ٹی آئی نے لے لی تھی۔ پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم والے یہ کہتے ہیں کہ ان کو دلوائی گئی تھی۔ اب وہی الزام ایم کیو ایم پاکستان پہ لگ رہا ہے کہ ان کو دلوائی گئی ہیں۔ ہم اس سے قطع نظر کے دلوائی گئی ہیں، یا جو ہم یہ سمجھتے ہیں نوٹیفیکیشن سرکار کا نکلا ہے، عوام کے ووٹ گنے گئے، وہاں ووٹ ان کو زیادہ پڑے ہیں اور عوام نے ان کو منتخب کیا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کو عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا ہے۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو کورٹ میں چلا جائے، ٹریبونل میں چلا جائے، ان کے خلاف جو بھی ایم کیو ایم کے لوگ جیتے ہیں ان کے خلاف ریٹ داخل کریں اور ان کے کالعدم کرائیں ان کی الیکشن کو۔ تو پھر یہ ہم کہیں گے کہ جناب یہ کرپشن ہوئی تھی اور کالعدم ہو گئے، مگر اس سے پہلے ہم ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کو عوام نے منتخب کیا ہے، اور عوام کو ماضی میں ایم کیو ایم کو یہاں ووٹ ملتا رہا، ماضی میں بھی ملتا رہا۔ یہ نہیں کہ ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی پاکستان میں ہوتی رہتی ہے، ایک دو سیٹوں پہ ممکن ہے ہو گئی ہو، مگر اس طرح کے دھاندلی کے بھرپور دھاندلی 18 سیٹیں ان کو دے دی پلیٹ میں رکھ کر، تو ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال ان کی بھی ایک وجود ہے شہر میں، ووٹ یعنی کہ زیادہ پڑا اور اقتدار میں آ گئے، 17 سے 18 زیادہ سیٹیں انہوں نے لے لی اس مرتبہ۔ تو اب لازمی ایم کیو ایم کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عوام کے ووٹر کی عائد ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو اس مرتبہ کام کر کے دکھانا ہے، اور وفاق میں بھی وہ حکومت میں شامل ہو رہے ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ صوبائی اپنا جو اسمبلی ہے اس میں بھی صوبائی حکومت میں بھی شامل ہوں گے، سندھ گورنمنٹ میں۔ یہ اس بنیاد پہ ہوگا یہ ان کا شامل ہونا کہ وفاق میں جو صدر پاکستان کا ہوتا ہے وہ آصف زرداری کو ملنے جا رہا ہے، تو لازمی آصف زرداری کو یہ تمام چاروں اسمبلیاں ان کی ووٹوں سے وہ صدر منتخب ہوتا ہے، جب صدر کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سندھ حکومت میں مشروط طور پہ شامل کیا جائے گا کہ آپ ہماری وہاں حمایت کریں آصف زرداری کی، تو یہاں صوبے میں آپ کو کچھ سیٹیں 2-3 وزراء آپ کے بنا دیے جائیں گے صوبائی حکومت میں، سندھ حکومت میں۔ لازمی میں یہ سمجھتا ہوں ان کو تعاون کرنا چاہیے اور حکومت میں شامل ہو کے عوام کے مسئلے مسائل کو حل کرائیں، عوام کے حقوق کے لیے کام کریں۔ جو عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے، مہاجر عوام نے، اردو اسپیکنگ عوام نے، حق پرست عوام نے، لازمی اس میں کراچی میں ان کے جو ایم این اے جیتے ہیں، اس میں ہمارے پختون بھائی بھی جیتے ہیں سراب گوڑ سے سیٹ پہ، تو لازمی یہ متحدہ نے اپنا ثابت کر دیا ہے کہ متحدہ ایک پاکستان میں تمام مظلوم اقوام کے لوگ شامل ہیں اس میں، اور اس میں پنجابی، سندھی، مہاجر تمام شامل ہیں۔ اب یہ صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف کہ اردو اسپیکنگ کی ہے، مہاجر کی جماعت ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ جیت یہ ثابت کرتی ہے، یہ پختون بھائی کی جو سراب گوڑ کی سیٹ تھے، کہ متحدہ ایک ملکی سطح کی جماعت ہے اور قومی دھارے میں شامل ہے، اور اس میں تمام مظلوم عوام اس میں اس کے پلیٹ فارم پہ حصہ لے رہے ہیں۔ اب
ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اگر عوام نے ان کو ووٹ دیے ہیں اور یہ سیٹیں حاصل کر چکے تو اب اس مرتبہ وہ کام کر کے دکھائیں جو ماضی میں ان کو ایک کام کیا نہیں ہے۔ وہ آئینی بھی کام اگر ان سے آسانی ہو سکتے ہیں بغیر کسی کو اختلاف کیے ہوئے یا ناراض کیے ہوئے تو اس کو بھی راستہ نکالیں، کوٹا سسٹم کے حوالے سے بھی بات کریں مرکز میں، اور اس کا بھی ایسا راستہ نکالیں کہ پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں کہ جناب کوٹا سسٹم کی آڑ میں نااہل لوگ اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں اور جو پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس کا بھی مسئلہ حل کریں، اور اس طرح کے چاہے قابل سندھی ہو چاہے قابل یعنی کہ اردو اسپیکنگ ہو مہاجر ہو، سب کو اقتدار میں جو سندھ میں جتنی اقوام بستی ہیں وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ نوکریاں لیں۔ یہ ہو کوٹا سسٹم، اس طرح کا کوئی ایسا بیٹھ کے ڈائلاگ کریں، پیپل پارٹی کو بھی شامل کریں، نون لیگ کو بھی شامل کریں، اور صدر پاکستان کو آپ منتخب کریں گے آصف زرداری کو تو ان سے بھی درخواست کریں کوئی ایسا راستہ نکالیں باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ کہ یہ جو ایک الزام لگتا ہے کہ ایم کیو نے یہ اس پہ بھی کچھ نہیں کیا یا پیپلز پارٹی نے کوٹا سسٹم نافذ کر کے یعنی کہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یعنی کہ ان کو اقتدار میں پہنچاتا ہے، کوٹا سسٹم کے ان کو ملازمتیں ملتی ہیں اور یہ محروم رہتے ہیں اردو اسپیکنگ مہاجر طبقہ، تو یہ چیز اس معاملے کو ختم کروائیں۔ اگر یہ آپ کو مینڈیٹ اتنا ملا ہے فل مینڈیٹ تو اس پہ آپ کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں اتنے زیرک سیاستداں ہیں، مصطفیٰ کمال ہیں اس میں، فاروق ستار جو تجربہ کار ہیں، خالد مقبول تجربہ کار ہیں، اس میں کافی لوگ ایسے ہیں جو معاملات میں پڑھتے رہے، پہلے بھی حقوق کے لیے مطالبات پیش کرتے رہے ہر حکومت کو، اور اس طرح سے کوششیں انہوں نے اپنی کی ہیں، تو یہ پہلی مرتبہ وہ کام کریں مہاجر عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں جس پہ ایم کیو بنی تھی، جس نعرے کو لے کے ان مسائل پہ یہ قدم اٹھائیں اور ان اقدامات کروائیں حکومت سے، نون لیگ کی حکومت سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے شہر کراچی میں توجہ دوں، یہاں وفاقی کالونی ہے، مارٹن روڈ ہے، جہانگیر روڈ ہے، ایف ٹی ایریا ہے، تو اس کو نون لیگ کی حکومت میں آپ شامل ہوں گے تو نون لیگ سے کہہ کے ان کو مالکانہ حقوق دلائیں، یہاں جو یا اس آبادیوں کو بلڈوز کرنے کے بجائے یہاں فلیٹ بنانے کے بجائے جو ایک حکمت عملی نگراں حکومت میں مقبول جعفر کے ٹائم میں کچھ سمریاں آگے پیچھے گئی تھیں وفاق میں ہاؤسنگ منسٹری کے پاس اور وہاں سے واپس آئیں، کیا ہوا اس پہ غور کریں اور اس پہ توجہ دیں۔ اگر آپ نے عوام کو یہاں بے دخل کیا مارٹر روڈ کے، جہانگیر روڈ کے یا کہیں ایف سی ایریا، تو یہ آپ کو پھر آپ کو ووٹ سے محروم ہو جائیں گے آپ عوام کے اردو اسپیکنگ۔ تمام آبادی آپ کا ووٹر یہاں رہتا ہے، تو اس پہ آپ کام کریں، ان کو بے دخل نہ کریں، ان کا کوئی متبادل حل سوچیں اور اس آبادی کو یا تو ان کو مالکانہ حقوق دے کے وہ زمین وہاں کے ووٹر کو الاٹ کر دیں۔ نون لیگ نے مجھے معلوم ہے یہ سی او پی کا جلسہ کیا تھا نواز شریف نے کراچی میں 10 نمبر پہ، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہ مکان جو ہیں ان کے بھی ہم حقوق جو ہے مالکانہ حقوق دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح کے ہاؤسنگ کے سیکٹر میں انہوں نے کچھ بڑے اعلان کیے، تو میں سمجھتا ہوں جہاں آپ کا ووٹر موجود ہے اس کو بے دخل کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے یا جو سمریاں گھوم رہی ہیں اس کو ختم کرائیں، اور یہ ایف ٹی ایریا، جہانگیر روڈ، کلنٹن کوارٹر اور مارٹن روڈ ان کے مکین سکون کا سانس لے سکیں کہ ہمارے منتخب نمائندے آ گئے، ہماری بھلائی کے لیے کوشاں رہیں گے اور ہمیں یہاں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ جن کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے وہ بڑے پریشان ہیں۔ یہ میں نے برس سے بھی تذکرہ ذکر آیا تو یہ ایم کیو کے حوالے سے یہ کام حل ہوگا، ایم کیو والے ہی کرا سکتے ہیں، وہاں سے ایم کیو کے حق پرست منتخب ہوئے ہیں، پتنگ پہ مہر لگائی ہے وہاں کے لوگوں نے، تو ان کو آپ تحفظ فراہم کرائیں، یعنی کہ زمین کا تحفظ، ایسا نہ ہو کہ ان کے بلڈوز کر دیے جائیں گھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔